بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محبوب الہی بننے کا طریقہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پیش کی گئی جو وضو کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک راستہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور آئندہ بھی محبت کرتا رہے گا۔ جب تک تم توبہ کی کیمیکل اور توبہ کے فعل کا اہتمام رکھو گے، جب تک تم دائرہ توبہ میں رہو گے، تب تک میرے دائرہ محبوبیت میں رہو گے، لیکن جو توبہ چھوڑ دے گا تو محبوبیت کے دائرے سے اس کا خروج ہو جائے گا۔ اس لیے ماضی میں جو غلطیاں کر چکے ان سے توبہ کر لو تو میرے محبوب ہو جاؤ گے، لیکن آئندہ کے لیے اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم پھر یہ خطا کرو گے کیونکہ تمہاری تو بہت پرانی عادت پڑی ہوئی ہے، تو آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں امید دلا دی کہ ہم ایسا صیغہ نازل کر رہے ہیں، یعنی مضارع جس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی، لہذا تم گھبرانا مت کہ اگر آئندہ بھی تم سے خطا ہوگی تم معافی مانگو گے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے اور دائرہ محبوبیت سے تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تمہاری خطاؤں کی معافی کے ذمہ دار اور کفیل ہیں کیونکہ توبہ کرنے والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یحب التوابین فرمایا، یرحم التوابین نہیں فرمایا، یغفر التوابین نہیں فرمایا، یرزق التوابین نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں سب کو نظر انداز فرما کر صرف صفت محبت کا ارشاد ہوا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت میں سب کچھ ہے، کسی نعمت کا اس سے خروج نہیں ہے، ہر نعمت اس میں شامل ہے، اس میں رحمت بھی شامل ہے، مغفرت بھی شامل ہے، رزاقیت بھی شامل ہے۔ جو آدمی پیارا ہو جاتا ہے تو ہر ایک اپنے پیارے کو سب کچھ دیتا ہے، پیارے کو پیاری چیز دیتا ہے، ہر غیر پیاری چیز سے بچاتا ہے۔ یحبو فرمایا کہ محبت میں سب نعمتیں شامل ہیں کہ توبہ کی برکت سے ہم تم کو تمام نعمتوں سے نوازیں گے اور جو چیز نقصان دہ ہیں یا زوال نعمت کے اسباب ہیں ان سے تمہاری حفاظت کریں گے، پیاروں کو پیاری چیزیں دیں گے اور غیر پیاری سے بچا لیں گے۔ لیکن توبہ کب قبول ہے؟ قبول توبہ کی 4 شرائط ہے۔ قبول توبہ کی شرائط نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ توبہ توبہ کر رہے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں کہ صاحب کیا کروں، مجبور ہو جاتا ہوں، موہنی شکل دل موہ لیتی ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ ارتکاب گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں، پہلے گناہ سے الگ ہو جاؤ پھر توبہ کرو، خواہ نفس کتنا ہی الگ نہ ہونا چاہے۔ جس طرح بکری بھوسی دیکھ کر اس پر گرتی ہے، جب تک کان پکڑ کر الگ نہ کرو، اسی طرح خود اپنا کان پکڑ کر الگ ہو جاؤ، نفس پر سوار رہو، نفس کی سواری مت بنو۔ یندم علی فعلھا، اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ اور ندامت کے کیا معنی ہیں؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں الندامت ہی تألم القلب، قلب میں الم اور دکھ پیدا ہو جائے کہ میں نے کیوں ایسی نالائقی کی، اور جس کو اپنی نالائقی اور کمینے پن کا احساس نہ ہو وہ ڈبل کمینہ ہے۔ ندامت نام ہے کہ دل دکھ جائے، دل میں غم آ جائے اور توبہ کر کے رونے بھی لگو تاکہ نفس میں جو حرام مزہ آیا ہے وہ نکل جائے۔ جیسے چور چوری کا مال تھانے میں جمع کر دے اور آئندہ کے لیے ضمانت دے کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا تو سرکار اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اشکبار آنکھوں سے استغفار کرنا گویا سرکار میں اپنا حرام مال جمع کرنا ہے، جو حرام لذت آئی تھی اس کو گویا واپس کر دیا، اللہ معاف فرما دیجئے۔ تیسری شرط ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلها ابدا، پکا ارادہ کرے کہ اب دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نمبر 4 فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع،
وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. اگر اس معصیت کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اہل حق کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے. یہ نہیں کہ مسجد کے وضو خانے سے گھڑی اٹھا لی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں معاف کر دو، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، لیکن یہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑی ہے، سٹیزن ہے، یہ مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو واپس نہیں کروں گا، اس بار معاف کر دو، تو ہرگز معافی نہیں ہوگی، مال واپس کرو. توبہ کی یہ 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں اللہ کے حقوق ہے اور چوتھی شرط بندوں کا حق ہے. ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے سے آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. خوف شکست سے توبہ، عزم شکست سے توبہ کا فرق. لیکن جب پکا ارادہ کر لو گے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا تو شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ تم تو بار بار ایسی توبہ توڑ چکے ہو. جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کو دیکھنا منع ہے تو تم کو کچھ یاد نہیں رہتا، ماضی کی توبہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، تو اس کو یہ جواب دے دو کہ اس وقت میں پکی توبہ کر رہا ہوں، لیکن آئندہ کیا ہوگا؟ تو آئندہ کے لیے مجھے خوف شکست توبہ تو ہے، مگر میں شکست توبہ کا عزم و ارادہ نہیں رکھتا ہوں. خوف شکست توبہ اور ہے، عزم شکست توبہ اور ہے. خوف میں اور عزم میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ دل ڈرتا ہے کہ کہیں میری توبہ نہ ٹوٹ جائے، اور ایک یہ ہے کہ دل میں ارادہ کر رہا ہے کہ میں ضرور گناہ کروں گا، اس کام کو کرنا ہی ہے، اپنی شیطانیت سے باز نہیں آؤں گا، گناہ کی گٹر لائنوں سے خروج اور ایگزٹ نہیں کروں گا. ہم تو گو کے کیڑے ہیں، ہم عالم تقدس میں کہاں جا سکتے ہیں؟ پیشاب پخانے کی نالیوں سے خروج کا ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ ہے عزم شکست توبہ، اور دل کا ڈرنا کہ کہیں پھر میری توبہ نہ ٹوٹ جائے، وہ خوف شکست توبہ ہے. یاد رکھیے یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ خوف شکست توبہ اور ہے اور عزم شکست توبہ اور ہے. بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو تو بدون فضل الہی کہ اس کا جواب مشکل ہو جائے گا. توبہ کرتے وقت خوف شکست توبہ تو اپنے ضعف کا اعتراف اور عین عبدیت ہے، بلکہ عبدیت کی معراج ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے ضعف سے ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں توبہ ٹوٹ نہ جائے. لہذا بوقت توبہ خوف شکست توبہ تو ہو، لیکن عزم شکست توبہ نہ ہو. توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ مجھ کو میرے دست و بازو کے حوالے نہ فرمائیے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ میری مدد اور دستگیری فرمائیے اور استقامت نصیب فرمائیے کہ کسی خوشقامت کے سامنے میری استقامت متاثر نہ ہو. بتائیے یہ کیسی اردو ہے؟ میری اردو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر دلی اور لکھنؤ کے اہل زبان یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے وہ کیسی قدر کرتے. لیکن اللہ سے دعا مانگو، اصلی قدر یہ ہے. آیت شریفہ میں 2 بار یحب نازل ہونے کا راز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توابین کو اور محبوب رکھتے ہیں متطہرین کو. یعنی توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ محبوب رکھتا ہے اور طہارت میں مبالغہ کرنے والوں، نجاستوں سے خوب احتیاط کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں عطف جائز تھا کہ ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین ہوتا، یعنی دوبارہ یحب نازل کرنا ضروری نہیں تھا، مگر اس میں زبردست معنویت اور اللہ تعالیٰ کا زبردست پیار ہے کہ دوبارہ یحب کو داخل کیا. یہ حق تعالیٰ کے کلام کا کمال بلاغت ہے کہ محبت کی فراوانی اور دریائے محبت میں طغیانی کے لیے ایک یحبو کی نسبت توابین کی طرف فرمائی کہ اللہ توابین کو محبوب رکھتا ہے، اور دوسرے یحبو کی نسبت متطہرین کی طرف فرمائی کہ اللہ متطہرین کو بھی محبوب رکھتا ہے. اپنے بندوں کی توابیت اور متطہریت ان 2 اداؤں پر ان کو اپنا محبوب بنانے کا عمل نازل کرتا ہوں. یہ وجہ ہے دوبارہ یحبو نازل کرنے کی. سبحان اللہ، واہ محبوب تعالی شانہ، کیا شان ہے آپ کی. ایک مسئلہ سلوک کا استنباط اور متطہرین باب تفاعل سے نازل فرمایا. اس کے اندر ایک مسئلہ تصوف بھی ہے جو حق تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمایا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی تفسیر میں ہے یا نہیں، لیکن سارے علماء اور مفسرین انشاءاللہ اس کو تسلیم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب المتطہرین نہیں فرمایا کہ ہم محبوب رکھتے ہیں پاک رہنے والوں کو، بلکہ متطہرین فرمایا جو باب تفاعل سے ہے.
جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے، اور تکلف کے معنی ہیں کہ تکلیف اٹھا کر کسی کام کو کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی نجاستوں سے پاک رہنے میں تم کو تکلیف اٹھانی پڑے، کلفت پیش آئے تو اس سے دریغ نہ کرنا۔ جی نہیں چاہتا گناہ سے بچنے کو، جی نہیں چاہتا حسینوں سے نظر ہٹانے کو، مگر تم میری راہ میں تکلیف اٹھا لو۔ اگر لیلاؤں کو دیکھو گے تو پریشانی آئے گی، اور یہ تکلیف راہ لیلا کی ہوگی، لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے تو یہ تکلیف راہ مولا میں داخل ہوگی۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کس کی راہ میں تکلیف اٹھانے میں فائدہ ہے۔ تمہارے مزاج میں اگرچہ گناہ پسندی اور حسینوں کی طرف نظر بازی اور ذوق حسن بینی ہے، لیکن ان سے بچنے میں تمہاری روح کو تو سکون ملتا ہے، مگر تمہارا نفس تل کے لیے تل ملاتا ہے اور بل کے لیے بل بلاتا ہے، لہذا اس کو تل ملانے دو اور بل بلانے دو۔ تکلیف اٹھاؤ، گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہوگی تمہارے نفس کو ہوگی، روح کو خوشی ہوگی، اور تم روح سے زندہ ہو، نفس سے زندہ نہیں ہو۔ تمہاری گناہ کی جفاکاریاں اور بے وفائیاں سب روح کی بدولت ہیں۔ اگر میں تمہاری روح قبض کر لوں تو تم کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا سبب حیات روح ہے، تو تم سبب حیات کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ جب تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو کتنی حیا تم پر برس جائیں گی۔ محبوب الہی بنانے والی دعا۔ تو متطہرین باب تفاعل سے نازل ہونے کا یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اس میں ایک علم عظیم اور ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ توابین اور متطہرین کو محبوب رکھتے ہیں، تو آپ کی رحمت متقاضی ہوئی کہ وضو کے آخر میں یہ دعا اپنی امت کو سکھا دی جائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دیکھیے جو اسلوب نزول قرآن پاک کا ہے، اسی اسلوب پر یہ دعا سکھائی گئی، اور قرآن پاک میں جو دو لفظ توابین اور متطہرین نازل ہوئے وہ اس دعا میں آ گئے۔ اس وقت قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث کا ربط پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ قرآن پاک کی آیت کہیں ہے اور حدیث پاک کہیں ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو ذہن اس طرف نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے، شفقت اور رحمت کا امت پر نزول ہے کہ وضو کے آخر میں یہ دعا سکھا دی کہ تم اب اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے والے ہو۔ اے میری امت کے لوگوں، نماز میں جب تم اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو تو یہ دعا پڑھ کر حاضری دو تاکہ حالت محبوبیت میں تمہاری پیشی ہو۔ میری امت کا کوئی فرد اس دعا کی بدولت، اس دعا کی برکت سے محروم نہ رہے، نہ توابیت سے محروم رہے، نہ متطہریت سے محروم رہے، دونوں نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات کے ہر ذرے کی تعداد میں کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے کہ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر مہربانی کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا کہ تم یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ مجھے توابین میں داخل فرما اور متطہرین میں سے بنا لے، یعنی ایسی توفیق دے دے کہ ہم آپ کی راہ کا غم اٹھا لیں، غم لیلا کو طلاق دے دیں اور غم مولا کو سر آنکھوں پر رکھے، کیونکہ غم لیلا کا آخری انجام پیشاب اور پخانہ کی نالیوں سے مرور اور عبور ہے، اور غم مولا کا انعام انوارات الہیہ اور تجلیات الہیہ کا سرور ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ تم اپنی روح کو تجلیات میں لے جانا چاہتے ہو یا گٹر لائنوں میں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی یہ دعا تعلیم فرما کر امت کو آداب بندگی سکھا کر اس روحانی بیوٹی پارلر میں سجا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شان محبوبیت کے ساتھ حق تعالی کے سامنے پیش ہونے کا نسخہ بتا دیا اور اللہ کے پیار کے قابل بنایا کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو محبوب بن کر کھڑے ہو، محبوب بن کر حاضر ہو، غیر محبوب نہ بنو، تاکہ حق تعالی کی محبت کی نظر، پیار کی نظر، رحمت کی نظر تم پر پڑے۔ تو متطہرین کے کیا معنی ہوئے؟ تطہر باب تفاعل سے ہے۔ اگر تم کو اپنے کو پاک رکھنے میں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو تکلیف اٹھانے میں پیچھے نہ رہنا، تکلیف الفت سے اٹھاؤ۔ جو اللہ کے راستے میں کلفت اٹھاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے الفت ہے، اور الفت کی برکت سے کلفت محسوس بھی نہیں ہوتی، پھر اس کا روزہ نماز بہت مزیدار ہو جاتا ہے، اس کو عبادت مزیدار معلوم ہوتی ہے۔
قرآن اور حدیث کے رب سے ایک علم عظیم۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو مولا کے سامنے محبوب بنا کر پیش کر دیا تاکہ اس حالت میں ہم اللہ کے سامنے ہوں تو اللہ کا پیار نصیب ہو۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی دعا میں محبوبیت کی کوئی دعا نہیں ہے، لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ جس کا رب قرآن پاک کی آیت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سے ہو رہا ہے کہ تواب اور متطہر اللہ کا محبوب ہو جائے گا، لیکن متطہرین باب تفاعل سے فرمایا تاکہ اپنے کو گناہوں سے بچانے میں، پاک رکھنے میں جو زخم حسرت لگے، ہمارے اس زخم حسرت کو اللہ تعالی نے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا، کیونکہ انسان کو جب انعام کا پتہ چل جاتا ہے تو مزدوری صرف آسان نہیں مزیدار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے اور پاک رہنے پر اپنی عطائے محبت کی مزدوری ارشاد فرما کر ہمارے لیے توابیت کو اور تطہر کو مزیدار کر دیا۔ پاک صاف رہنا تمہارے لیے اچھا ہے تاکہ تمہاری اس ادا پر جب مولا تمہیں پیار کرنے والا ہو تو کون اندھا اور ظالم ہے جو گناہ اور ناپاکی میں آلودہ رہے۔ جب کھائیں محبت کا فالودہ تو کیوں رہیں ہم آلودہ، لہذا گناہوں سے بچنے اور نافرمانی سے پاک و صاف رہنے کی تکلیف اٹھانے سے تم اتنے بڑے مولا حق سبحانہ و تعالی کی محبوبیت اور پیار کے قابل ہو جاؤ گے۔ لیکن اس باب تفاعل کو دیکھو کہ اس میں کتنا لطف ہے۔ عربی گرامر کا مزہ خشک ملا کو نہیں مل سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت کا مزہ ایک زمانہ تک نہ اٹھائے۔ بتائیے آپ نے کتنا مدرسے میں پڑھا، لیکن یہاں باب تفاعل سے ترک معصیت میں کلفت اور تکلیف اٹھانے کی طرف کبھی ذہن گیا تھا؟ بس کیا کہوں، ایسے علوم کی طرف بہت کم ذہن جاتا ہے، کیونکہ گرامر پڑھتے تو ہیں مگر نفس کو نہیں گراتے۔ نمک کی کان میں گدھا اگر اپنے کو گرا دے اور مرے نہیں تو نمک کی کان میں، نمک کی صحبت میں رہ کر بھی نمک نہیں بنے گا۔ گرامر کے معنی ہے جب گدھا گرا اور مر گیا تب نمک بننا شروع ہوگا۔ جب تک سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ جن لوگوں نے شیخ کے سامنے فنائیت کاملہ حاصل نہیں کی وہ باوجود علم کے خام رہے، صاحب نسبت نہ ہو سکے، لہذا اپنی شخصیت کو مٹاؤ، فنا فی الشیخ ہو جاؤ، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ دعائے وضو کی عاشقانہ حکمت۔ وضو کے بعد یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تعلیم فرمائی تاکہ بندوں کا باطن اور قلب بھی پاک ہو جائے، کیونکہ توبہ دل کی طہارت کا نام ہے۔ پس وضو سے ہاتھ پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا، لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، دل کو دھونا ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو جہاں بندے کا اختیار نہ ہو وہاں دعا کرنا عبدیت ہے کہ مانگ لو، اے خدا وضو کر لیا، ہاتھ پیر دھو لیے، یعنی جسم کے اعضاء دھو لیے، لیکن میرا ہاتھ میرے دل تک نہیں پہنچ سکتا، آپ اپنے کرم سے میرا دل بھی دھو دیجئے، کیونکہ دل اگر پاک نہیں ہے تو ظاہری پاکی کا اعتبار نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الْأَسْرَارِ مِن دَنَسِ الْأَغْيَارِ، اصل طہارت یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے، جس کا گھر ہے وہی رہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے، وہ پاک دل میں آتا ہے، یعنی تجلی خاص سے متجلی ہوتا ہے، ورنہ جسم کی پاکی تو ہندو بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہندو دریا میں کود گیا اور نہا لیا تو اس کا جسم نجاست حسیہ سے پاک ہو گیا، پیشاب پخانہ سب دھل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے جو کسی کافر کو نصیب نہیں۔ دشمنوں اور دوستوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، دوستوں کو امتیازی دی جاتی ہے، امتیازی نعمت دی جاتی ہے، اس لیے طہارت الاسرار یعنی باطن کی پاکی، غیر اللہ سے قلب کی پاکی مومن کی شان ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے وضو کے بعد دعا سکھائی کہ اب تمہیں اپنے مولا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو جس طرح سے ایک لڑکی اپنے شوہر کے پاس بن سور کر جاتی ہے کہ میری پیشی اس حالت میں ہو کہ شوہر مجھے پسند کر لے، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی کا گزارا ہے، روٹی کپڑا مکان کا وہی سہارا ہے، اور زندگی کا بیڑا شوہر کے ذریعے ہی پار ہوگا، لہذا اس کو سجا کر پیش کرتے ہیں، جس کا نام جسمانی بیوٹی پارلر ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہم کو روحانی بیوٹی پارلر عطا فرمایا ہے کہ تمہارا جسم تو وضو کے ذریعے سے پاک ہو گیا، اب تمہارا دل بھی غیر اللہ سے پاک ہو جائے
تاکہ طہارت باطنی کے ساتھ شان محبوبیت کی حالت میں اپنے مولا کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ پیار کر لے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو داماد پیار کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندے کو مولا پیار کر لے۔ وضو کے وقت اہل اللہ کی خشیت۔ اکابر سے سنا ہے کہ بعض بزرگوں پر وضو کرتے ہی خوف طاری ہو جاتا کہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے وضو کے وقت گپ شپ کرنا، شور و غل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ وضو خانے میں آوازیں سنتا ہوں جیسے مچھلی بازار، جب وضو شروع کرو اس وقت سے اللہ کی عظمت و ہیبت چہرے پر آ جانی چاہیے، کیونکہ اس وضو کے بعد ہم کو مولا کے پاس کھڑا ہونا ہے، عظیم الشان مولا کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ خاموشی سے وضو کرو، جب شور و غل کرو گے تو وضو کی دعا کب پڑھو گے، کیونکہ زبان مشغول ہو گئی فضولیات میں۔ ووسع لی فی داری کے معنی، میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دوران وضو حدیث سے ایک ہی دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرا گھر بڑا بنا دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ ووسع لی فی داری یعنی جب گھر کے وسیع بنانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بڑا گھر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کہ گناہوں سے ہمارے دل میں اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے سارا عالم ذاقت علیہم الارض بما رحبت کا مذاق ہے، گناہگار اور مجرم کو سارا عالم تنگ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے میر صاحب کا شعر ہے، شب صحرا محیب سناٹا، شب صحرا محیب سناٹا، موت ہو جیسے زندگی پہ محیط، یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسیط۔ جب سارا عالم اس کو تنگ معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر کیسے بڑا معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی تو عرش پر ہوتی ہے، مگر دو علامتوں سے دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، پوری دنیا اس کو اندھیری لگتی ہے اور اتنی لمبی چوڑی زمین تنگ معلوم ہونے لگتی ہے، اس کا جینا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، ضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ عظمت شیخ کا حق، واز کے دوران خاص احباب میں سے ایک صاحب دوسری طرف دیکھنے لگے تو حضرت والا نے تنبیہ فرمائی کہ تقریر کے دوران کسی اور طرف نہ دیکھا کرو، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، جب تقریر کی جائے تو کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم کو اپنے بابا سے اپنے شیخ سے کام ہونا چاہیے، اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند نہیں آئے گی، شیخ کی عظمت کی کمی کی یہ دلیل ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں جب اپنے شیخ کی بات سنتا ہوں تو کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اب بتاؤ یہ ادا شیخ کو پسند آ سکتی ہے کہ شیخ تو آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہو؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بدنظری کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر زید اور بکر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ بس مجھے دیکھے۔ دیکھو جسم کی حرکات و سکنات باطن کی غماز ہوتی ہے، جتنا زیادہ شیخ سے تعلق ہوگا اتنا زیادہ کسی کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر مربی سے صحیح اور قوی تعلق ہے تو اپنے مربی ہی کی طرف دیکھے گا، اور راہبر کے علاوہ زمین پر آپ کو کچھ نظر نہ آنا چاہیے۔ جس طرح حج کے زمانے میں عورتیں اپنے شوہر کا دامن پکڑے رہتی ہیں تاکہ گم نہ ہو جائیں، اس لیے جب شیخ مخاطب ہو تو اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کسی کی طرف مت دیکھو، چاہے بادشاہ بھی بیٹھا ہو، شیخ کے سامنے بادشاہ کی کیا حقیقت ہے؟ جس کے دل میں اپنے شیخ کی محبت اور عظمت وقت کے سلاطین سے زیادہ نہ ہو، سمجھ لیجئے یہ مرید عاشق صادق نہیں ہے۔ محبوبیت عند اللہ کے دوام کا طریقہ، تو وضو کی دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ متطہرین باب تفاعل سے ہے، یعنی تکلیف اٹھا کر طہارت حاصل کرو، طہارت قلبیہ بھی طہارت قالبیہ بھی، دل بھی پاک ہو جسم بھی پاک ہو، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟
تم 24 گھنٹے اللہ کے محبوب رہو گے. یہ نہیں کہ وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لی اور نماز کے وقت تک پاک صاف رہے، لیکن جب مارکیٹ گئے، کلفٹن گئے، الفسٹن اسٹریٹ گئے تو نظر خراب کر لی، تمہاری طہارت متاثر ہو گئی. تو جب طہارت باطنی سے اور توبہ کی برکت سے محبوبیت میں جو جگہ ملی تھی، جب بھی توبہ کے دائرے سے اور طہارت کے دائرے سے خروج اختیار کرو گے، دائرہ محبوبیت سے بھی تمہارا خروج ہو جائے گا. اس وقت گناہ کی حالت میں تم اللہ کے پیارے نہیں رہو گے. دیکھا آپ نے طہارت اور توبہ کا یحبو سے کیا جوڑ لگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھتے ہیں جب تک دائرہ توبہ سے اور دائرہ طہارت سے خروج اختیار نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے مضارع استعمال فرمایا جو حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے، یعنی زندگی بھر جب تک تم توبہ کرتے رہو گے تمہاری محبوبیت سے تمہارا خروج اور ایگزٹ نہیں ہوگا. کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے علماء بیٹھے ہیں، ان کی مادری زبان انگریزی ہے، اس لیے تھوڑا سا انگریزی لفظ بول دیتا ہوں. تو آپ لوگ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے پیارے رہیں یا کبھی پیارے رہیں اور کبھی غیر پیارے رہیں، یعنی کبھی اللہ کے پیارے رہیں اور کبھی اللہ کے پیار سے محروم رہیں؟ تو جب پیار دائمی چاہتے ہیں تو یہ دونوں صفت اپنے اندر پیدا کر لیجئے. نمبر 1 توابین کی، نمبر 2 متطہرین کی. متطہرین کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد طہارت باطنی اور طہارت قلب ہے، کیونکہ اصل طہارت یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہمارا فاصلہ رہے، کسی طرح سے بھی ہمارا قلب 1 ڈگری بھی اللہ سے نہ ہٹے. جہاں ہٹنے کا اثر محسوس ہونے لگے اور دیکھے کہ کسی حسین کی طرف دل جھکا جا رہا ہے، وہاں سے راہ فرار اختیار کرو. جب تک اس کے ٹارگٹ اور اس کے محاذات سے آگے نہیں بڑھو گے تمہارے قلب کا قبلہ صحیح نہیں رہے گا. یہ ففروا الی اللہ کی تفسیر ہے کہ غیر اللہ سے بھاگو، اور غیر اللہ سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے آپ کے قلب کا قبلہ متاثر ہو اور 1 بھی اللہ سے دور ہو. جو دل اللہ تعالیٰ سے 1 بھی دور نہ ہوگا، ایسے دل کو اپنی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ ایسے چپٹا لیں گے کہ سارا عالم اسے 1 اپنی طرف مائل نہ کر سکے گا. بتاؤ یہ علم عظیم پیش کر رہا ہوں یا نہیں؟ جس کی قیمت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کی قسمت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے شیخ کی باتوں کو عظمت و محبت سے سنتا ہے. آپ سارے عالم کی خانقاہوں میں پھرو، پھر اس فقیر کی تقریر سنو، تو انشاءاللہ تعالی تم انشاءاللہ تعالی محسوس کرو گے کہ بزرگوں کی نظر اس فقیر پر کیا اثر رکھتی ہے. استغفار اور توبہ کا فرق. توبہ کے متعلق ایک ضمنی سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کرو اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ توبہ کرو، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کے حکم دیے ہیں کہ استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو. سوال یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ بتائیے کیسا سوال ہے. عام مسلمان اور عام امتی اس کو ایک ہی سمجھتا ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ کوئی چیز بلا دلیل نہیں پیش کروں گا. اس فقیر پر اللہ پاک کا کرم ہے، میرے اوپر اللہ کے کرم کا آفتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ بھی کرو. اگر توبہ و استغفار ایک ہی چیز ہے تو عطف کیوں داخل ہوا؟ کیونکہ عطف کا داخل ہونا معطوف الیہ اور معطوف میں مغایرت کی دلیل ہے. اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو عطف داخل ہی نہ ہوتا. علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں حرف عطف ثم کا نازل ہونا دلیل ہے کہ استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے، کیونکہ عطف کا قاعدہ کلیہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے. جیسے ایک آدمی کہے کہ روٹی اور سالن لاؤ، وہ خالی روٹی لاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ سالن کیوں نہیں لائے، تو کہتا ہے کہ روٹی اور سالن ایک ہی چیزیں ہیں. تو آپ کہیں گے کہ اگر ایک چیز تھی تو روٹی کے بعد اور کیوں لگایا؟ یہ حرف عطف مغایرت کو لازم کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ روٹی اور سالن الگ الگ چیز ہیں. لیجیے اردو ابھی عربی نحو کا قاعدہ لگا دیا. اسی طرح استغفار اور توبہ ایک چیز نہیں ہے. تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، خدا کے قرب سے محروم ہو گئے، ہماری حضوری دوری میں تبدیل ہو گئی، منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے، تو اس دوری کے غم اور عذاب کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اپنی نالائقی سے معافی چاہتا ہے. یہ استغفار کا مفہوم ہے کہ گناہ کر کے ہم اپنے اللہ سے کیوں دور ہوئے، نہ ہم گناہ کرتے نہ قرب سے محروم ہوتے. معلوم ہوا ماضی کے گناہوں پر ندامت سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے. اور توبہ کیا ہے؟
توبہ کے معنی ہے رجوع اللہ کے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، جو مشکات کی عربی زبان میں شرح ہے 11 جلدوں میں، کہ توابون کے معنی رجاعون کے ہیں، یعنی کثیر الرجوع الی اللہ، جس کا ترجمہ میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ گناہوں سے تم اللہ سے جتنی دور ہو گئے تھے پھر اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاؤ. اپنے مرکز اور مستقر سے بھاگ گئے تھے پھر منزل جانا پر آ جاؤ، منزل محبوب پر آ جاؤ، پھر منزل مولا پر آ جاؤ، پھر اپنے قلب کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو. خلاصہ یہ ہے کہ توبہ نام ہے اللہ کے پاس واپس لوٹ آنا. گناہوں کی وجہ سے جس مقام قرب سے بندے دور ہو گئے تھے پھر اسی مقام پر واپس لوٹ آنا. رجوع اللہ کا نام توبہ ہے کہ گناہوں سے دوری کو ندامت کے ساتھ حضوری سے بدل کر یہ عزم کرنا کہ اے اللہ آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آئندہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گے، آپ کے دامن رحمت سے چمٹ جائیں گے اور آپ کی آغوش سے رحمت میں لپٹ جائیں گے، آپ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے، آئندہ ہمیشہ تقوی سے رہیں گے اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اس کا نام توبہ ہے. اب فرق معلوم ہو گیا، استغفار ماضی کی تلافی کرتا ہے اور توبہ عزم علی التقوی سے مستقبل روشن کرتا ہے. لفظ توابین کے نزول کی حکمت اور اصطلاح میں توابین کی 3 قسمیں ہیں، محدثین کی شرح سے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ توابین کو محبوب رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ تائبین کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ جب تم کثیر الخطا ہو تو تم کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے. جب تمہارا بخار تیز ہے تو جیسا مرض ویسی دوا. جب تم نے خطائیں زیادہ کی ہیں تو زیادہ توبہ کرنے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میں محبوب رکھتا ہوں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، کیونکہ جو کثیر الرجوع نہیں ہے وہ ہماری جدائی کا احساس بھی زیادہ نہیں رکھتے، وہ ہم سے کچھ فاصلے بھی رکھتے ہیں، اسی لیے پریشانی میں ہیں اور اسی لیے جلدی توبہ بھی نہیں کرتے. 2-4 گناہ اور کر لیں، ہر بس اسٹاپ پر گناہ کے مزے لوٹ کر جائیں، پھر شام کو گھر آ کر توبہ کر لیں گے. کیونکہ اگر ایک اسٹاپ پر توبہ کر لیں گے تو اگلے اسٹاپ پر مزہ کیسے ملے گا؟ بتاؤ یہ کس قدر کمینہ پن ہے اور تصوف کی روح ہی نہیں ہے اس ظالم کے اندر. یہ حق تعالیٰ کی جدائی پر صبر کرنے والا، حرام لذت سے مزے اڑانے والا، بہت ہی نامناسب مزاج رکھنے والا، غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے. ولایت عامہ اور ولایت خاصہ. اب رجوع اللہ کی 3 قسمیں ہیں، اور جب شان محبوبیت ہماری توبہ یعنی رجوع اللہ سے متعلق ہے تو محبوبیت کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی. اللہ کے پیاروں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ایک عوامی پیار ہے کہ اللہ ہر مومن کو پیار دیتا ہے، جیسے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ولی کو پیار کرتا ہے، ہر مومن کا ولی ہے. مگر یہ ولایت عامہ ہے، جو تقوی سے رہتے ہیں وہ خاص ولی ہیں، ان کی دوستی کا معیار بلند ہو جاتا ہے. مومن متقی ولی خاص ہوتا ہے، لیکن ہر مومن کو ولی فرمایا اگرچہ گنہگار ہو مگر میرے دائرہ دوستی سے خارج نہیں ہے. بوجہ کلمہ اور ایمان کے کچھ نہ کچھ دوستی یعنی ولایت عامہ تو حاصل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا میں تقوی شامل نہیں ہے. ولایت خاصہ تقوی پر موقوف ہے، جس کی دلیل الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے، اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرماتے میری ولایت اور دوستی کا معیار اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا رہتا ہے، فی الحال بھی اور مستقبل میں بھی. ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو جمع اور نور کو مفرد کیوں نازل فرمایا؟ اس کی وجہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں جمع الظلمات لکثرت فنون الضلال. ظلمات کو جمع نازل فرمایا کیونکہ گمراہی کی بہت سی قسمیں ہیں. کفر کی گمراہی اور ہے، فسق کی گمراہی اور ہے، زنا کی اور ہے، بدنظری کی اور ہے، تکبر کی اور ہے. پس چونکہ گمراہی کی بے شمار طرحیں اور اقسام ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے ظلمات کو جمع نازل فرمایا اور نور کو واحد نازل فرمایا لوحدت الحق، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا جتنی توابون کی قسمیں ہوں گی تو توبہ کی بھی اتنی ہی قسمیں ہیں، اتنی ہی محبوبیت کی قسمیں لازمی ہو جائیں گی. تو اب سنیے توبہ کی 3 قسمیں ہیں. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. توبۃ العوام نمبر 1، نمبر 2 توبۃ الخواص، نمبر 3 توبۃ اخص الخواص. تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی.
نمبر 1 محبوبیت عامہ سے محبوب عام، نمبر 2 محبوب خاص، نمبر 3 محبوب اخص الخواص، یعنی اللہ تعالی کا پیار عوامی والا اور اللہ کا پیار علی الخواص اور اللہ کا پیار اخص الخواص والا، یعنی اللہ کے پیارے پھر خاص پیارے پھر خاص میں بھی اخص الخواص۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیار چاہتے ہیں؟ اخص الخواص والا، سب سے اعلیٰ والا، یا یوں ہی معمولی؟ دیکھو ایک دن مرنا ہے، اگر اعلیٰ درجے کے پیار کو نہیں پاؤ گے تو پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا جس دنیا پر مر رہے ہو اور جس کی وجہ سے اخص الخواص والا پیار حاصل نہیں کر رہے ہو کہ میں نہایت بزی مصروف ہوں، تو سمجھ لو جن پر بزی ہو یہ سب چھوٹنے والے ہیں۔ بیوی ہو، بچہ ہو، سموسہ ہو، پاپڑ ہو، بریانی ہو، مرنے کے بعد کوئی مردہ سیٹ ایسا ہے جو ایک قطرہ چائے یا مکھن کی ایک ڈلی نگل لے؟ میں 1000 روپیہ اس کو انعام دوں گا اگر کوئی مردہ مکھن کی ایک ٹکیا نگل لے، اور مردہ تو لے گا نہیں، اس کے وارث کو دوں گا۔ توبہ کی پہلی قسم، توبہ کی پہلی قسم کا نام ہے الرجوع من المعصیۃ الی الطاعہ۔ توبہ عوام یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ مولانا عبدالحمید صاحب کا افریقہ سے فون آیا کہ یہاں 200 معتکف ہمارے پاس ہیں، اور جب مجلس کرتا ہوں تو 300 ہو جاتے ہیں، اور لکھنؤ تک کے علماء آئے ہوئے ہیں، موزمبیق اور دوسرے ملکوں کے علماء آئے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ دل میں بڑائی نہ آ جائے۔ میں نے کہا آپ شکر ادا کریں، تشکر اور تکبر میں تضاد ہے۔ تشکر کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، تکبر سے بعد ہوتا ہے، اور تشکر سے قرب ہوتا ہے، اور بعد اور قرب میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے۔ تکبر ہمیشہ ظالم اور احمق کو ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ سے ہٹ کر اپنی صفت پر اس کی نظر آ جاتی ہے۔ شکر سے اللہ کی صفت قرب اس کو عطا ہو تو ناممکن ہے کہ اس میں تکبر بھی آ جائے، چونکہ تکبر نام ہے بندے کا اپنے مولا سے غافل ہو کر اپنی کسی صفت پر نظر کرنا کہ میں ایسا ہوں، اس لیے دوسروں سے برتر ہوں۔ جیسے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کے حسن و جمال پر فدا ہوں، اس کے بعد پھر آئینہ لے کر کہتا ہے کہ آپ کا تمام حسن و جمال اور شان کمال تسلیم، مگر واہ رے میری ناک، واہ رے میرا کتابی چہرہ، واہ رے میری پتلی کمر جو کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے، کا مصداق ہے۔ ایسے عاشق کو محبوب بھی ایک جوتا مارے گا، کہے گا کہ تم مجھ پر عاشق ہو تو میری خوبیوں سے نظر ہٹا کر اپنی خوبیوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو مولا سے نظر ہٹا کر اپنی خوبی دیکھنے والا احمق ہے، اور احمق ہمیشہ متکبر ہوتا ہے۔ تو عوام کی توبہ کا نام ہے الرجوع من المعصیۃ الی الطاعہ، جو گناہوں کو چھوڑ کر فرما بردار ہو گئے اور ان کی توبہ سے اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا۔ یہ توبۃ العوام ہے۔ بس جو توبۃ العوام تک رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں والا پیار اور محبت ملے گا۔ توبہ کی دوسری قسم، اس کے بعد توبہ توبۃ الخواص ہے۔ وہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، یعنی فرما بردار تو پہلے ہی تھے مگر اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر و تلاوت سب بھول گئے تھے، لیکن پھر چونکہ دوبارہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، ذکر کی قضا نہیں ہے، ندامت کافی ہے۔ ذکر چھوٹ گیا تو اب پھر شروع کر دو، اللہ کی یاد سے پھر جان میں جان آ جائے گی۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتوا کو توانائی دے گیا۔ اللہ کے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ میں نے جن کو 100 بار ذکر بتایا ہے، اگر کسی دن تھک گئے ہو تو 10 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور 10 مرتبہ اللہ اللہ کر لو۔ 1 پر 10 کا وعدہ ہے، آپ کا 100 پورا ہو جائے گا۔ بھائی 10 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 10 دفعہ اللہ اللہ کرنا کیا مشکل ہے، لیکن ناغہ نہ کرو۔ آپ سفر پر جاتے ہیں، جب کھانا نہیں کھاتے یا کھانا نہیں ملتا تو آپ 1 پیالی چائے اور بسکٹ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کمزوری نہ ہو، تو یہاں 1 پیالی چائے 1 بسکٹ آپ کو کمزوری سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے 10 دفعہ اللہ کا نام لے لو تاکہ روحانی کمزوری نہ آئے۔ بس 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سو جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمارے جسم و قلب ناتوا کو، ہمارے جسم و قلب ناتوا کو اس طرح چپلا لے کہ اگر ہم آپ کو بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہ سکے۔ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے جو تعلق مچھلی کو پانی سے ہے وہی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو اللہ سے ہے۔ اگر چھوٹی مچھلی سے کہا جائے کہ دریا میں بڑے بڑے گھڑیال اور مگرمچھ آئے ہوئے ہیں
اور بڑی مچھلیاں بھی آئی ہوئی ہیں جو تم کو کھا جائیں گی، لہٰذا تم کچھ دن خشکی پر گزار لو، پانی سے ہٹ کر ہمارا ایک ہٹ ہے، ہمارے ہٹ میں آ جاؤ۔ تو مچھلی کہے گی اگر ہم پانی سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے ہٹ کو کیا کریں گے، ہم تو زندگی ہی سے ہٹ جائیں گے۔ اگر مچھلی سے کوئی کہے کہ پانی کے ساتھ گستاخی نہ کرو، یہاں لیٹرین نہ بناؤ اور زیادہ ٹھنڈ میں مت پھرو، کہیں تم کو کھانسی نزلہ نہ ہو جائے، تو مچھلی کہے گی اے انٹرنیشنل بے وقوف، تم نے اپنی زندگی میں کبھی مچھلی کو کھانستے دیکھا ہے؟ اور اپنے باپ داداؤں سے بھی پوچھ لو کہ کسی مچھلی کو کبھی کھانسی آئی ہے، کبھی شربت نزلہ زکام پلایا ہے اس کو؟ اب رہ گیا بڑی مچھلیاں، چھوٹی کو نگل جائیں گی تو چاہے کچھ ہو، باہر تو موت یقینی ہے اور یہاں موت یقینی نہیں ہے، ممکن ہے نہ نکلیں لیکن پانی کے باہر یقینی موت دیکھ کر ہم پانی سے نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح اللہ کا دریائے قرب مومن کی حیات ہے اور دریائے قرب سے باہر گناہ میں یقینی موت ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے میں ساری زندگی بے کیف و پریشان رہنا، یہ پریشانی ہماری حیات کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، اور گناہ کرنے سے سکون اور لذت یہ اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، لہذا ہم گناہ کی لعنت نہیں لیں گے۔ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ گجراتی کے پاس گجراتی شیطان ہوتا ہے اور عرب کے پاس عرب شیطان، جس ملک کا انسان ہوتا ہے اسی ملک کا شیطان بھی ہوتا ہے، لہذا گجراتی سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اسٹور میں وہ لڑکی ہے، تم کو بہت مزہ آئے گا، ایک نظر دیکھ لو اللہ نے کیا ڈیزائن بنایا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا میں حسینوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں کہ واہ رے اللہ کیا شان ہے آپ کی، لہذا دنیا کے جتنے حسین ہیں یہ سب آئینہ جمال خداوندی ہیں، ان کے آئینے میں میں اللہ کا جمال دیکھتا ہوں۔ حکیم الامت نے کیا جواب لکھا کہ آئینہ ہونا تو تسلیم ہے، آئینہ ہونا تسلیم، مگر یہ آتشی آئینے ہیں، جل کر خاک ہو جاؤ گے، نہ تم رہو گے نہ تمہارا ایمان رہے گا، لہذا تقوی سے رہو، تقوی سے رہنے میں جو مصائب آئیں انہیں لبیک کہو، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے گناہ سے بچتا ہے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اہل اللہ کے کاموں میں آسانی کا راز، اب جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید ہی کسی تفسیر میں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور دوستوں کے مشکل کام کو کیوں آسان کر دیتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو ذرا سنیے، ایک دوست ہمارے پاس یا آپ کے پاس روزانہ آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، 6 مہینے تک آیا پھر آنا بند کر دیا، تو آپ اپنا آدمی بھیجتے ہیں کہ دیکھو کیا بات ہے، نہ معلوم کس مشکل میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا آنا آپ کو پیارا اور محبوب تھا، معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، تو اگر آپ مالدار ہیں تو فوراً کہیں گے مقدمہ لڑو، وکیل کا خرچہ ہم دیں گے، جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوگا آپ اس کو نجات دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم آیا کرو، تمہارا مشکل کام ہم انشاءاللہ آسان کر دیں گے، تمہارے نہ آنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن پھر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور ذکر کا ناغہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ پیاسے اگر پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہم تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتے ہیں، تبھی تو ہم ان کو پیار کرتے ہیں۔ یحبہم کی تقدیم کی وجہ، محبت دونوں جانب سے ہے لیکن یحبہم پہلے ہے، یحبونہ بعد میں ہے۔ تنہا بندہ اللہ سے پیار نہیں کرتا، پہلے اللہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اس کی دلیل ہے، اور اپنی محبت کو مقدم کر کے بتا دیا کہ اے صحابہ تم جو محبت کرتے کرتے اپنی جانیں دے رہے ہو، مجھ پر قربان ہو رہے ہو، قبر میں اتر رہے ہو، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میری محبت کا فیضان ہے۔ یہاں تفسیر روح المعانی کا جملہ نقل کرتا ہوں کہ یحبہم کو کیوں مقدم فرمایا، اللہ اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی محبت کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ، تاکہ صحابہ جان لیں ان کی محبت جو ان کو اپنے رب کے ساتھ ہے یہ دراصل ان کے رب کی محبت کے فیضان سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ میرا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے رجوع جسمانی بھی ہے اور اللہ کے فضل سے رجوع باطنی بھی ہے۔
لہذا محبت میں جب ترقی محسوس کرو تو سمجھ لو یہ مالک کا فضل ہے۔ فضل کے ایک اور معنی، اور روزی کو بھی اللہ نے فضل فرمایا، وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعے کی نماز ہو گئی، اب جاؤ مارکیٹ، دکان کھول سکتے ہو، دکان کھولنا جائز ہے، لہذا جاؤ اور اللہ کے فضل سے کچھ حاصل کر لو۔ بہت بڑا مالدار بننے کی کوشش مت کرو، اپنی ضروریات بھر کما لو جس سے تمہارا گزارا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا تم ہی سمیٹ کے بیٹھ جاؤ، اتنا زیادہ بزی نہ ہونا کہ نماز ہی غائب کر دو۔ تو فضل یہاں بھی ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت بھی فضل کا سوال ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ مسجد میں روحانی طور پر تو غذا ہم نے حاصل کر لی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مگر آپ نے پیٹ بھی تو بنایا ہے، اب ہم کو چائے انڈا مکھن بھی دے دیجئے۔ فضل سے مراد یہاں رزق ہے۔ التحیات کے متعلق علوم نافعہ اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہاں مراد کون سی رحمت ہے؟ نماز معراج المومنین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت پیش کی، التحیات للہ، میری تمام قلبی عبادات اے اللہ آپ کے لیے خاص ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادات بھی آپ کے لیے خاص ہیں، والطیبات، اور مالی عبادات بھی آپ کے لیے خاص ہیں۔ تو معراج کے وقت جب اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو 3 قسم کی عبادات نبی نے پیش کی، اور نبی کہاں سے پیش کرتے؟ اللہ نے سکھایا کہ یہ کہو، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ التحیات قلبی عبادات، والصلاۃ بدنی عبادات، والطیبات مالی عبادات، سب اے خدا آپ پر فدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عبادات سکھائی، اور اس ادائے بندگی پر 3 قسم کی عطائے خواجگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم نے پہلی عبادت قلبی مجھ پر فدا کی، تو میری طرف سے پہلا انعام میرا سلام لے لو۔ اور السلام علیکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی سلامتی ہو کبھی نہ ہو، دائمی سلامتی دیتا ہوں، آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے، کیونکہ خیر کے بدلے میں خیر ملی، اور اس کے بعد آپ کی بدنی عبادت پر کیا ملے گا؟ ورحمت اللہ، نماز آپ کی بدنی عبادت ہے، لہذا بدنی عبادت پر میری رحمت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو ہماری عبادت میں لگا دیا۔ ہم آپ کی ادائے بندگی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی قیام میں آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں جھک رہے ہیں، کبھی سجدے میں سر رکھ کر مجھ پر فدا ہو رہے ہیں، لہذا آپ پر رحمت کی بارش عطا کروں گا۔ وہی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی کہ جب تم مسجد کو جاؤ تو نماز تمہاری معراج ہے، لہذا تمہارے نبی نے جو رحمت پائی ہے، میری رحمت نہیں چاہتی کہ میرا امت ہی محروم رہے، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ رحمت میری امت بھی پا جائے، لہذا مسجد میں داخلے کے وقت اس نبی رحمت نے سکھا دیا کہ کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بدنی عبادت کے بعد جو مالی عبادت آپ نے پیش کی کہ والطیبات، اے اللہ میرا سب مال آپ پر فدا ہو، اس پر میری طرف سے انعام ہوگا، وبرکاتہ۔ دیکھیے قلبی عبادت پر سلامتی مفرد ہے، بدنی عبادت پر رحمت مفرد ہے، مگر مالی عبادت پر برکت مفرد نہیں، برکاتہ فرمایا، جو برکت کی جمع ہے، اور برکت کے معنی کیا ہے؟ فیضان رحمت الہیہ، یہ برکت کی تعریف ہے کہ اے بندے تو نے ہم پر مال خرچ کیا، لیکن ہماری طرف سے تجھ پر برکت نہیں بلکہ برکات بے شمار رحمتیں نازل ہوں گی، اور جس پر میری رحمتیں نازل ہوں تو اس کے کیا کہنے، اس کے گردے فیل نہیں ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہر بلا سے میں اسے بچاؤں گا، میرے نام کی کرامت اور ہے۔ نزول برکت کی علامت، ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا کہ تم کو کیسے معلوم ہو کہ میرے نام کی برکتیں نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہارا مال سینما پر، وی سی آر پر اور میری کسی نافرمانی میں خرچ نہیں ہو رہا تو سمجھ لو میری برکت آ گئی ہے۔ میری رحمت جس مال پر ہو وہ مال نافرمانی میں کیسے خرچ ہو سکتا ہے؟ جس مال پر میرے نام کی برکت ہوگی وہ مجھ پر خرچ ہوگا، میرے دین کی قامت پر، دین کی اشاعت پر خرچ ہوگا۔ آؤ دین پر جان مال خرچ کرو، میں بلاتا ہوں۔ من انصاری اللہ، اور میرے ساتھ سارے عالم میں چلو، پھر دیکھو اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے، اور اللہ کتنا پیارا ہے۔ بھول جاؤ گے اے سلاطین تم اپنے تخت و تاج کو، اور بھول جاؤ گے لیلائے کائنات کو، اور کہو گے تمہارے نمک میں کیا رکھا ہے۔ کتنی ہی من چاہی لیلائے کائنات کو کوئی سیٹ صاحب $1,00,000 دے کر اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہے،
اس کے رقیب ڈاکٹر نے پہلے ہی اس لیلائے کائنات کو موشن کی دوا دے دی تھی کہ سیٹھ صاحب کی گود ہی میں اس کو کئی موشن ہو گئے اور اب ہوا تڑا تڑ نکل رہی ہے. ایسی فانی اور غلاظت و نجاست کے حامل افراد پر مرنا کتنا گدھا بن اور خباثت ہے. مرنا ہے تو مولا پر مرو جو سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک تمہارے دل میں گھول دے گا، اور مہر بھی دینا نہیں پڑے گا، روٹی کپڑا مکان بھی نہیں دینا پڑے گا، اور تم پر غسل بھی واجب نہیں ہوگا. مگر محبت سے جب ایک اللہ کہو گے تو سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک دل میں وہ اللہ گھول دے گا. کیونکہ جب مولا دل میں آئے گا تو اپنی تخلیقی صفت نمک بھی ساتھ لائے گا. دل میں سارے عالم کے سموسے آ جائیں گے. گجراتیوں، جب مولا دل میں آئے گا یعنی متجلی ہوگا تو سارے عالم کے سموسوں کی لذتیں اپنے قلب میں پا جاؤ گے. صرف دونوں جہاں ہی نہیں پاؤ گے، اگر دونوں جہاں ہی پایا تو کیا پایا؟ ارے دونوں جہاں سے بڑھ کے مزے پاؤ گے. اللہ کے برابر دونوں جہاں ہو سکتے ہیں؟ میرا شعر ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو توبۃ العوام میں آپ کو اللہ کا عام پیار ملے گا اور توبۃ الخواص میں خاص پیار ملے گا. اب ایک درجہ اور رہ گیا اخص الخواص کا، یعنی دودھ سے مکھن اور مکھن سے گھی. تو اب گھی نکال رہا ہوں. پہلے دودھ تھا، اس کی ملائی بنائی، پھر ملائی سے پھر مکھن سے پھر گھی. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے عام پیارے بنے، اس کے بعد پیاروں میں خاص پیارے بنے، پھر خاصوں میں خاص بن جائیں؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ان حسینوں پر مرنے کے لیے جن کی صورت بگڑنے کے بعد بڑے بڑے عاشقوں کو بھاگتے دیکھا ہے؟ وہ معشوق کہتا ہے کیا بات ہے، آپ تو مجھے دیکھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اب وہ بات نہیں رہی. تالاب تو وہی ہے لیکن جس پانی پر مرا تھا وہ پانی نہیں رہا. اس مقام پر اچانک فرمایا کہ میر صاحب بتاؤ عظیم مضمون ہے یہ نہیں. میر صاحب نے عرض کیا، فرمایا دیکھیے میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آج تو آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ کے نام کا بے مثل مزہ کون پاتا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کا نام درد محبت سے لینا سیکھ لو اور گناہوں کے ملیریا کا علاج کر لو. کیونکہ جسمانی ملیریا میں صفراویت بڑھ جاتی ہے تو بریانی اور شامی کباب کا مزہ نہیں آتا. جن کو گناہوں کا ملیریا ہے، جو پیشاب پائخانے کے مقامات سے مانوس ہیں، تو اللہ کی محبت کا ذوق ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ درد دل درد محبت سے کہو گے مگر پہلے گناہ سے بچ جاؤ تو اللہ کے نام میں وہ مزہ پاؤ گے کہ لذتیں دو جہاں کو بھول جاؤ گے. جیسے پہلے کپڑے سے پیشاب پخانہ دھو لو پھر عود کے عطر کا مزہ آئے گا. اللہ کے نام کا اگر مزہ لینا ہے تو غیر اللہ سے قلب کو پاک کر لو. اللہ والوں کے ساتھ رہو، تقوی حاصل کرو، ایک سانس بھی اللہ کے خلاف نہ لو. پھر جب متقی قلب سے تعلق مع اللہ کے ساتھ اللہ کہو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو جیسے میری روح میں کوئی شکر گھول دیتا ہے، اور فرماتے ہیں میرے بال بال میں شہد کا دریا بہ جاتا ہے. جو اللہ حوروں کو حسن دے سکتا ہے، لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، سموسہ پاپڑ میں لذت دے سکتا ہے، وہ اللہ جب دل میں متجلی ہوتا ہے تو دونوں جہاں کی لذت کا کیپسول دل میں آتا ہے. کیپسول میں دو حصہ ہوتا ہے، ایک نیچے اور دوسرا اوپر. نیچے دنیا ہے، اوپر آخرت ہے. تو جب اللہ دل میں آئے گا تو دونوں جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ دل پائے گا. کیونکہ خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، خالق جنت اور جنت کا مزہ برابر نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو دونوں جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر لذت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آدھی رات کو جا کر قبرستان میں چلہ کھینچو، دریا میں اترو. ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں دونوں جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ لینے کے لیے آ جاؤ. عشق خدا کے مدرسے میں داخلہ لے لو. بس اللہ سے محبت ہو جائے. جب اللہ پیارا ہوگا تو ان کا ہر حکم خود ہی مانو گے. پھر نماز روزہ کے لیے کہنا نہیں پڑے گا. اللہ اتنا پیارا ہے کہ جب وہ دل میں آئے گا اور دل اللہ پر فدا ہوگا تو جسم ظالم کیوں نہ فدا ہوگا. جسم تابع ہے دل کے، جب دل اللہ پر فدا ہو گیا تو نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، جان بھی دے دیں گے، شہادت بھی قبول کر لیں گے. توبہ کی تیسری قسم آخر میں سب سے پیارا درجہ اخص الخواص کا ہے، جن کو اولیاء صدیقین کہتے ہیں. تو اخص الخواص کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغیبۃ الی الحضور. الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، جو ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غائب نہ ہونے دے.
ہر وقت قلب کو اللہ کے سامنے رکھے، جب ادھر ادھر ہو فوراً ٹھیک کر لے۔ ان کا رجوع گناہ سے نہیں ہوتا، گناہ سے تو عموماً محفوظ کر دیے جاتے ہیں، بس کبھی دل پر کچھ غبار سا، کچھ حجاب سا آ گیا، اس غبار کو ہٹا کر وہ دل کو اللہ تعالیٰ کی محاذات میں لے آتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا۔ رجوع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے باہر نکل جائے پھر لوٹ آئے، تو اللہ کے قرب کی منزل سے دور ہونا لیکن پھر نادم ہو کر منزل قرب پر واپس لوٹ آنا، اس کا نام رجوع اللہ ہے، توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کی فرضیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے قرب سے ہمارا خروج ہوگا، شیطان و نفس کبھی ہم کو اللہ سے دور کر دیں گے، لہذا جلد لوٹ آؤ۔ اب اس لوٹنے کی 3 قسمیں ہیں جو ابھی بیان ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جیسا جس پر یحبو کا ظہور ہوگا ویسے ہی اس کی توبہ ہوگی۔ عوام پر اللہ کی شان محبوبیت عام ہے، خاص پر خاص ہے، اخص الخواص پر اعلیٰ درجے کی محبوبیت اور پیار ہے، جس پر میں نے شعر بھی کہا ہے، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، منچے گویم روح کے لذت چشید، منچے گویم روح کے لذت چشید۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنی نظر کو حسینوں سے بچا کر زخم حسرت کھاتے ہیں اور خون آرزو کرتے ہیں، اس مجاہدے کی برکت سے ان کی جان اللہ کے پیار کی وہ لذت محسوس کرتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو حوصلے میں ہجڑے اور مخنث نہیں ہوتے، اپنے باز شاہی سے شاہ بازی سیکھتے ہیں، اور باز شاہی کون ہے؟ شیخ ہے، اس سے شاہ بازی سیکھتے ہیں، حسینوں کے محاذات سے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھنا تو درکنار اس کے ٹارگٹ اور محاذات میں بھی نہیں رہتے، کیونکہ میگنیٹ ادھر بھی ہے، اس کے سامنے رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ کھنچ جائیں گے۔ ایک میگنیٹ دوسرے کو کھینچتا ہے، لہٰذا فوراً اس کے ٹارگٹ اور محاذات سے آگے بڑھ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اٹھنی اور میگنیٹ کو سامنے کرو تو اٹھنی پھنستی جاتی ہے، اور اگر زیادہ نزدیک گیا تو میگنیٹ سے چپٹ جاتی ہے، لیکن اگر اس اٹھنی کو جلدی سے گزار دو تو میگنیٹ کے دائرہ کشش سے اس کا خروج ہو گیا، اب اس سے نقصان کم ہوگا۔ جب کوئی حسین سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آہستہ مت چلو، اللہ کے پاس بھاگ کر جاؤ، مگر کتنا بھاگو؟ اتنا بھاگو کہ اللہ کو دل میں پا جاؤ، مولا کے پاس جا کر لپٹ جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ۔ اللہ ایسا پیارا ہے جو ان سے چپٹتا ہے سارا عالم اسے لپٹاتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی پانی میں کرنٹ چھوڑ دے تو اس پانی کو مت چھوؤ، کرنٹ لگ جائے گا، لیکن اللہ والوں سے مسافہ کرنے سے مت ڈرو، ان پر اللہ کی معیت کی بجلی ہے، وہ کرنٹ ہے جو حیات عطا کرتا ہے، دنیا کا کرنٹ موت دیتا ہے۔ دنیاوی بجلی کا اگر کرنٹ لگ جائے تو موت آتی ہے، لیکن اللہ والوں پر جو جذب کی تجلی ہے ان سے مسافہ کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو دیکھنا انشاءاللہ ضرور جذب کے ذریعے ہو جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیب کی منڈی میں سیب مت خریدو، باغ میں چلے جاؤ۔ منڈی میں خراب سیب بھی ہوتے ہیں، لیکن باغ میں تازہ سیب ملیں گے، باغ میں سوتے بھی رہو گے تو سیب کی خوشبو ہی سے دماغ تازہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ والے اللہ کی محبت کے باغ ہیں، اللہ والوں کے ہاں پڑے ہوئے سوتے بھی رہو تو اللہ والوں کا نور ہوا کے ذریعے تمہارے اندر جاتا رہے گا۔ اس لیے بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام تک نہیں پہنچے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کو مل گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو 100 برس کی تہجد سے وہ قرب نہ ملتا جو چند دن شمس تبریزی کے پاس بیٹھنے سے مل گیا۔ دوسرے کہ اب کوئی قیامت تک صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا دیدہ آنکھوں کی پیغمبرانہ نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہائی پاور بلب تھے کہ اب قیامت تک کوئی ویسا بلب نہیں مل سکتا۔ جو شخص 1 کروڑ پاور کا بلب دیکھ لے اور بلب بھی ایسا کہ اس جیسا قیامت تک دوسرا بلب نہ پیدا ہو تو اس بلب کو دیکھنے والوں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ درد دل عطا فرما دے جو آپ اخص الخواص کو دیتے ہیں، اور اختر اور ہم سب بہت اعلیٰ قسم کی ڈش مانگ رہے ہیں، تو اے خدا اخص الخواص اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے ہم سب کو اور پورے عالم کو بلا استحقاق عطا فرما دے۔ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے، ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں، مگر آپ کی محبت سب پر غالب چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت کے مقابلے میں دونوں جہاں ہمارے سامنے نہ رہیں، سب سے زیادہ اپنی محبت کو ہم پر غالب فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگا بلا مانگے ہم بھک منگوں کو دونوں جہاں عطا فرما دیجئے، ہماری جھولیوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں بھر دیجئے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.